السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے یوتھ پروگرام کے تحت چھوٹے کاروبار کے لیے قرض کی رقم 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے مینزیس ایویشن کی جانب سے پاکستان میں آئی ٹی کے بنیادی ڈھانچے اور سروس ڈیسک کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے صنعتی شعبے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے جاپانی سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کریں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ دیمر بھاشا ڈیم پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو مثبت انداز میں آگے بڑھانے کی خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم نے حزب اختلاف کی کمیٹی کے تحریری مطالبات کے مسودے پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج آسان کاروبار فائنانس اسکیم کا افتتاح کیا۔ پاکستان نے واضح طور پر وخان راہداری کے انضمام کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے افغانستان کا حصہ قرار دیا ہے۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر فوری اور مکمل عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کو رواں سال کے اہداف میں ترجیح دیں۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل ملتان میں شروع ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر ایک جامع سروے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت چھوٹے کاروبار کے لیے قرض کی رقم 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے کاروبار میں خواتین تاجروں کے لیے خصوصی پیکج بھی تشکیل دیا جائے۔ شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو عالمی معیار کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کے ماڈل اپنانے پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسمیڈا رواں برس فروری تک چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد کے لیے مالی خواندگی اور تربیتی پروگرام شروع کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محصولات سے متعلق تمام مقدمات نمٹانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایف پی آر کے مقدمات نمٹانے کی رفتار تیز کرنے کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ٹیکس اکٹھا کرنے کے مقدمات کے لیے اچھی شہرت کے حامل وکلاء کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ایف پی آر میں تیزی سے اصلاحات کر رہی ہے جس کے مثبت اثرات برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے محصولات سے متعلق مقدمات کے فارنزک آڈٹ کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ کمزور یا غلط بنیاد پر بنائے گئے مقدمات میں ملوث افسران کو مناسب سزائیں دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرٹ اور ایمانداری کے ساتھ مقدمات قائم کرنے والے افسران کو خصوصی انعامات دیے جائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایات پر قابل وکلاء کو قانونی ٹیم میں شامل کرنے کے بعد ہائی کورٹ میں 586 مقدمات کے فیصلے ہوئے، جبکہ گزشتہ سال جولائی سے دسمبر تک سپریم کورٹ میں 637 مقدمات نمٹائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے مثبت اقتصادی اشاریے حالیہ اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے سازگار کاروباری ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چیف ایگزیکٹو آفیسر فلپ جوائنک کی قیادت میں مینزیس ایویشن کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ حکومت نے معاشی اقتصادی استحکام کے حصول کے بعد قومی ترقی کا بھرپور عزم کر رکھا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی بدولت آئی ٹی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مینزیس ایویشن کی جانب سے پاکستان میں آئی ٹی کا بنیادی ڈھانچہ اور سروس ڈیسک قائم کرنے کا بھی خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
صنعتوں کے لیے بجلی کے ٹیرف میں کمی کی تجاویز کا جائزہ اجلاس آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوا۔ اسحاق ڈار نے موجودہ پالیسیوں کا جائزہ لیا اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں کو صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں ریلیف دینے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جاپانی سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں خصوصاً مصنوعات کی تیاری اور پیداوار کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں جاپان کے سفیر آکا متسو سوئچی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان میں معاشی استحکام کی درست سمت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جاپانی سفیر نے بڑے پیمانے پر پاکستان کی معاشی استحکام میں پیش رفت اور حکومت کی اصلاحاتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 31 مارچ تک تمام تحصیلوں میں نادرا کے دفاتر قائم کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آزاد جموں کشمیر، گوادر اور گلگت بلتستان میں بھی 3 نئے علاقائی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی دفاتر کے قیام سے دور دراز کے علاقوں میں نادرا مراکز پر خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو شناختی کارڈ، FRC، POC اور بے فارم سمیت تمام خدمات نادرا موبائل ایپ پر میسر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے یہ بات کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ طیب نور محمد اور کینیڈا میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نمائندے محمود ایبو کے ساتھ آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں پاکستان کینیڈا تعلقات اور کینیڈا میں افغان مہاجرین کی دوبارہ آباد کاری پر گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ آغا خان فاؤنڈیشن پاکستان میں سماجی اقتصادی ترقی کے مختلف اہم منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم باہمی تعاون سے ان منصوبوں کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ کینیڈا کے ہائی کمیشن نے دوبارہ آباد کاری کا عمل تیز کرنے کے لیے اپنے عملے اور وسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے معدنیات کی عالمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ریاض میں فیوچر منرلز فورم میں پینل مباحثے کے دوران کیا۔ پاکستان پویلین فورم کے شرکاء کا مرکز نگاہ رہا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے اور اس شعبے کی ترقی حکومت کا اسٹریٹجک ویژن ہے۔ پاکستان اور فرانس نے پاکستان کے بجلی کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے پائیدار اور ماحول دوست اقدامات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری اور فرانس کے سفیر نیکولس گالے کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اویس احمد خان لغاری نے فرانس کے گرین فنڈ کو پاکستان میں چھوٹی گاڑیوں کی الیکٹرک ٹیکنالوجی پر منتقلی میں تعاون کے لیے استعمال کرنے کی تجویز دی۔ فرانس کے سفیر نے یقین دلایا کہ ان کا ملک الیکٹرک گاڑیوں کے لیے پاکستان کے اقدامات اور دیگر توانائی اصلاحات کے لیے ہر ممکن تکنیکی اور مالی امداد فراہم کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار روبینہ خورشید عالم نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مؤثر پیشگی انتباہی نظام کی اہمیت بیان کی اور کہا کہ قدرتی آفات سے قبل از وقت تیاریوں کے لیے لوگوں کو آگاہی دی جانی چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ دیامر بھاشا ڈیم کے مختلف مراحل پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ڈیم پانی ذخیرہ کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھانے کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ بدعنوانی کے معاملے پر کوئی ڈیل یا NRO نہیں ہوگا۔ پاکستانی معیشت کے حوالے سے عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں کمی بڑی کامیابیاں ہیں۔ حزب اختلاف اور حکومتی کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کا تیسرا مرحلہ آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے بھی بعد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کمیٹی کے رہنما عمر ایوب خان نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو مطالبات کا تحریری مسودہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حکومتی کمیٹی مطالبات کے حوالے سے اپنا تحریری موقف 7 روز میں پیش کرے گی۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق حکومت اور حزب اختلاف دونوں سے مشاورت کے بعد اگلے اجلاس کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اس موقع پر کہا کہ اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا اور مذاکرات درست سمت میں گامزن ہیں۔ اس سے قبل اجلاس کے دوران قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے اسپیکر کو تحریری مطالبات پیش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حزب اختلاف کی کمیٹی کے تحریری مطالبات کے مسودے پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ یہ بات سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے آج اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ مشیر نے کہا کہ اپوزیشن کمیٹی نے اپنے پیش کردہ مسودے میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے 2 انکوائری کمیشنز قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اختلاف کمیٹی کے بڑے مطالبات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں تک 9 مئی کے واقعے کا تعلق ہے، ملک کی کئی عدالتوں میں متعدد کیس مختلف مراحل میں زیر التوا ہیں۔ 26 نومبر کے واقعات کی انکوائری کے حوالے سے دوسرے مطالبے کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کمیٹی نے وفاقی دارالحکومت میں 26 نومبر کے واقعات کے بعد ہلاکتوں، زخمیوں اور لاپتہ افراد کی تعداد کے حوالے سے اپنے دعوے درست ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیا۔ مشیر نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کا سوشل میڈیا پاکستان اور ملکی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک منظم اور گمراہ کن مہم چلا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مختلف کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ کی 14 تاریخ سے اب تک 22 خوارج کو ہلاک اور 18 کو زخمی کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائیاں ضلع خیبر کے علاقے 13 میں دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف متعدد حملوں کے جواب میں کی گئیں، جن میں کئی بے گناہ افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں علاقے میں امن کے قیام اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں کے دوران 22 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائیوں میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آسان کاروبار فائنانس اسکیم کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد صوبے میں اقتصادی ترقی اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آسان کاروبار فائنانس کارڈ متعارف کرایا جو 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرضے فراہم کرے گا۔ چیف منسٹر آسان کاروبار کارڈ لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ کو 3 کروڑ تک کا قرضہ 100% انٹرسٹ فری ملے گا، اس پہ 0 انٹرسٹ ہے، اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب بیئر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے قرض حاصل کرنے والوں کی مدد کے لیے کاروباری منصوبے اور فیزیبلٹی اسٹڈیز بھی تیار کرنی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سے مقامی معیشت اور عام آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ہیں، جتنا اس سے فائدہ آپ کی لوکل اکانومی کو ہوتا ہے، ایک عام انسان کو ہوتا ہے، ایک چھوٹے انویسٹر کو ہوتا ہے، اس سے اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہینڈ ہولڈنگ سسٹم بھی متعارف کروا رہی ہے جو ناتجربہ کار کاروباری افراد کو مدد فراہم کرے گا۔ اور ہم آپ کے لیے ایک ہینڈ ہولڈنگ کا سسٹم بھی ڈیولپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آمدنی کے ذرائع بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ان کو کاروبار کرنے میں کوئی دشواری آتی ہے یا ان کے پاس کوئی پرائر ایکسپیرینس نہیں ہے۔ انہوں نے میاں والی کے علاقے میں پنک راک سالٹ کی ویلیو ایڈڈ پیداوار میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے برآمدات پر مبنی منصوبوں کے لیے اضافی مراعات کی پیشکش بھی کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج فیصل آباد میں ہونہار اسکالرشپ اسکیم کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے نمائندہ عفاف سعید سے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک خصوصی تقریب کے دوران ڈویژن کے 4,690 طلبہ میں 20,11,94,000 کے ہونہار اسکالرشپ کے چیک تقسیم کیے۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے صوبے بھر میں مستحق طلبہ کو اسکالرشپ فراہم کرنے کے حکومتی عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو مالی معاونت اور تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ میں آج اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں، آپ سب کے سامنے بھی سرخرو ہوں کہ یہ 30,000 اسکالرشپس پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام، یہ ایک بھی اسکالرشپ کسی نان ڈیزرونگ بچے کو نہیں گیا۔ مریم نواز شریف نے طلبہ کے لیے نئی لیپ ٹاپ اسکیم کا بھی باقاعدہ آغاز کیا اور اعلان کیا کہ امتحانات میں 65% یا اس سے زائد نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے، جس کا مقصد ذہین طلبہ کی جدید ٹیکنالوجی تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت آج کراچی میں ہوا۔ کابینہ نے K4 آبی منصوبے کو سندھ ریونیو ٹیکس سے استثنا دینے کی منظوری دی۔ کابینہ نے چینی کمپنیز کو دہابیجی اقتصادی زون میں لانے کے لیے چینی کمپنی پاور چائنا انٹرنیشنل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ کسانوں کو بجلی سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں زمیندار ایکشن کمیٹی کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ حکومت کسانوں کو جدید سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں کسانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اسلامی شریعت کے مطابق حکومت کی رہنمائی کر رہی ہے اور ملک میں بین المذاہب ہم-آہنگی کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی اسلامی نظریاتی کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ آزاد کشمیر کے صدر کونسل کے ارکان کے علم اور مذہب کے گہرے فہم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ 1974 کے ایکٹ میں 13ویں ترمیم پر عمل کرتے ہوئے کونسل کو پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل جیسی آئینی حیثیت دی گئی ہے۔ انسداد منشیات فورس ملک سے منشیات کے استعمال کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انسداد منشیات فورس کے سینئر ڈائریکٹر سید سجیل حیدر نے آج راولپنڈی میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات کے ناسور سے نجات دلانا ہے۔ انہوں نے کہا ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے کے عزم کے ساتھ گزشتہ سال ستمبر میں انسداد منشیات فورس نے ملک گیر مہم کا آغاز کیا۔ سید سجیل حیدر نے صحافیوں کو بتایا کہ ANF نے گزشتہ سال سے اب تک ملک کے مختلف حصوں میں کارروائیوں کے دوران $10 ارب مالیت کی 177 میٹرک ٹن سے زائد منشیات برآمد کی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اسموگ کے خاتمے کے لیے مقامی سطح پر تیار کردہ حکمت عملی کے فروغ کے بارے میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ سوسائٹی نے ویلتھ اینڈ فیلڈ کے تعاون سے سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار میں طلباء، اساتذہ، سول سوسائٹی کے نمائندوں، صحافیوں، سرکاری حکام سمیت 250 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر قیصر اقبال نے سرکاری حکام، عوام، محققین اور طلباء سمیت تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں۔ جیو سائنسز کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر ساجد راشد احمد نے اسموگ کے خاتمے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے واضح طور پر واخان راہداری سے کسی بھی انضمام کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے اسے افغانستان کا حصہ قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان ہمسایہ ملک افغانستان کی سالمیت اور خود مختاری کو تسلیم کرتا ہے اور پاکستان کی طرف سے اپنے ہمسایہ ملک کے خلاف منفی عزائم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان تعلقات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اچھے تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے ٹھکانے اصل مسئلہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک کثیر جہتی روابط کے ذریعے اس معاملے کے حل کے لیے رابطے میں ہیں۔
بنگلہ دیش کے فوجی وفد کے دورہ پاکستان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ انتہائی مضبوط اور اچھے تعلقات ہیں اور فوجی تعاون کا تبادلہ معمول کے تبادلوں کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں روسی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور روس نے اپنے تعلقات کو ٹھوس اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے انتھک محنت کی ہے اور یہ تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی کارروائیوں کا آغاز ہوتے ہی پاکستان وہاں مزید امدادی سامان بھیجے گا۔ ترجمان نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نئے منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر فوری اور مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ یہ عارضی جنگ بندی مکمل جنگ بندی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور اس سے امدادی کارروائیاں تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے اندھا دھند اور وحشیانہ استعمال سے ناقابل بیان جانی اور مالی نقصان ہوا اور ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے۔ ترجمان نے تنازع فلسطین کے منصفانہ، جامع اور پائیدار حل کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا، جس کا مقصد جون 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جنگ میں کم از کم 46,780 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کو اپنے رواں سال کے اہداف میں ترجیح دیں۔ ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے انتونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے کشمیریوں کے حالت دار کے ازالے اور بین الاقوامی قانون اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ ادھر سول سوسائٹی کے کارکنوں نے رواں ماہ کی 26 تاریخ کو بھارت کے یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں تلاشی، محاصروں اور چھاپوں کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں اور پہلے سے خراب صورتحال کو مزید خراب کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر والکر ترک نے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے شام میں قومی مفاہمتی عمل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات دمشق میں نگراں حکومت کے سربراہ احمد الشرا سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ والکر ترک نے شام پر جاری پابندیوں پر فوری نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل ملتان میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 10:30 بجے شروع ہوگا۔ دریں اثنا ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے کپتان شان مسعود نے کہا کہ ہر ٹیسٹ میچ کی بہت اہمیت ہے اور ہم سیریز جیتنے کی بھرپور کوشش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری ٹیم زبردست کارکردگی دکھانے اور مستقبل میں جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری جانب ویسٹ انڈیز کے کپتان نے مضبوط پاکستانی ٹیم کا اعتراف کیا، تاہم اپنی ٹیم کی تیاری اور ایک یونٹ کے طور پر کھیلنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی خواتین کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا 15 رکنی اسکواڈ اور ٹیم مینجمنٹ آج ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے جوہر پہنچی۔ پاکستان ہفتے کے اندر امریکہ سے میچ کھیلے گا۔ انڈر 19 عالمی کپ ہفتے سے شروع ہو رہا ہے جس میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کے کپتان کومل خان نے کہا، ہم نے عالمی کپ کے لیے بھرپور تیاری کی ہے اور تمام کھلاڑی ٹورنامنٹ میں کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ پنجاب کے کھیلوں کے وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے متعلقہ حکام کو کھیلتا پنجاب گیمز کے انٹر ڈویژن مرحلے کے لیے شاندار انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ ہدایات جاری کیں۔ اجلاس میں میچوں کے مقام، کھلاڑیوں، ٹرانسپورٹ، ہوٹلز اور پنجاب کھیلتا پروگرام کے افتتاحی تقریبات کے لیے کیے جانے والے انتظامات سمیت کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔
رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 51.32% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق مذکورہ عرصے میں 46,398 کاریں فروخت ہوئیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 3,662 کاریں فروخت ہوئیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، جو ہماری مجموعی معیشت کا بڑا حصہ 82% ہے، کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مجموعی قومی پیداوار میں حصہ 43% ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار میں ریڑھی بان، دکاندار، تاجر، درآمد اور برآمد کنندگان اور آڑھتی شامل ہیں۔ معاشی اور مالیاتی تجزیہ کار عتیق الرحمان کے مطابق ماضی میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو نظر انداز کیا جاتا رہا اور ان کی سرمایہ تک محدود رسائی کے ساتھ مسلسل مشکلات پیدا کی گئیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 658 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,13,836 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 469 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 659 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 103 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 464 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 133 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 268 میں کمی، جبکہ 59 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $279.15، قیمت فروخت $279.65، پاؤنڈ اسٹرلنگ $341.44، $342.05، یورو $287.35، $287.87، سعودی ریال $74.38، $74.52، جبکہ UAE درہم قیمت خرید $76.52 اور قیمت فروخت $76.66۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,45,589 رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ اردو کے ممتاز شاعر اور براڈ کاسٹر منور جمیل کی تیسری برسی آج منائی گئی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے کئی ڈرامے تحریر کیے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے 15 روزہ ادبی پروگرام نخلستان کے لیے 30 سال سے زائد عرصے تک ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے جنوبی پنجاب میں ادبی اور فنی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے قلم قبیلہ کے نام سے ایک ادبی تنظیم قائم کی۔ منور جمیل طویل علالت کے بعد 2022 میں آج کے دن انتقال کر گئے۔ دبئی میں جشن ریختہ 2025 کے ایڈیشن میں اردو اور فارسی زبان کے ممتاز شاعر مرزا اسد اللہ بیگ خان کے حالات زندگی پر نشست کا انعقاد کرے گا۔ مرزا اسد اللہ غالب 1869 میں انتقال کے بعد پاکستان اور بھارت میں اردو زبان و ادب کے معاملات میں انتہائی مقبول اور بااثر شاعر ہیں۔ جشن ریختہ اردو زبان کا سالانہ میلہ ہے، جسے 2015 میں ریختہ انٹرنیشنل کلچرل ایونٹس منعقد کرتا ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان مقامی طور پر تیار کردہ پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیارہ کل خلا میں بھیجے گا۔ اسپارکو کی جانب سے تیار کردہ سیارہ EO-1 کو چین کے جیونگ خلائی مرکز سے روانہ کیا جائے گا۔ پاکستانی انجینئرز کا تیار کردہ EO-1 سیارہ زراعت، ماحولیاتی نگرانی، شہری منصوبہ بندی اور قدرتی آفات سے آگاہی سمیت مختلف شعبوں میں مدد فراہم کرے گا۔ اور نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دریاؤں، جھیلوں اور میٹھے پانی کے دیگر ذرائع میں رہنے والے تقریباً 1/4 جانوروں کے معدوم ہونے کا خطرہ ہے۔ مطالعے کی شریک مصنف اور برازیل کی فیڈرل یونیورسٹی میں ماہر حیاتیات پیٹریشیا چارویٹ نے کہا کہ ایمیزون جیسے بڑے دریا طاقتور دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں میٹھے پانی کی انواع کی حالت نازک ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کے تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک بھر میں موسم صاف اور خشک ہیں۔ کشمیر اور ملحقہ علاقہ جات میں اب بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اور کچھ علاقوں پر ہلکی بارش اور برف باری بھی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی آلود رہا۔ تاہم شمالی بلوچستان، کشمیر، مری، گلیات اور گرد و نواح میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہوئی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بلائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے
کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لے -11، اسکردو -9، گوپیس -8، زیارت -7، استور -6، کوئٹہ گلگت -5، کالام کاکول اور بکروٹ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 2 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 0 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 5 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 12، پشاور 2، کوئٹہ -5، مظفر آباد میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع، بلائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع۔ اس دوران شام رات کو مغربی بلوچستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر عبد الحمید ملک، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان پر براہ راست خبروں کی ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ عبدالقدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد